میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اے خواجہ چه چرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب قدر است گر قدر بدانی، کہ ہر روز نعمت ہے اور ہر رات دولت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ہر دن آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرما کر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ہمارا گھر ہے، زمین فرش ہے، تو گویا آسمان اول دنیا کی چھت ہے، اور سقف بیت جز بیت کہلاتی ہے، چھتویں مکانی کا حصہ کہلاتی ہے۔ تو گویا حق تعالی ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور ہم کو یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امروز شاہ شاہان مہمان شدہ است مارا، جبرائیل با ملائک دربان شدہ است مارا۔ ہائے ہائے، غرض شہنشاہ ہر روز ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں اور وعدے فرماتے ہیں۔ ایک اور لطف دیکھیے، اگر ہم کسی دوست کے دروازے پر جائیں، اور خاص طریقے سے مریدین کے دروازے پر، کہ وہ بھی اللہ والوں کے نزدیک ان کے دوست ہی کہلاتے ہیں، خادم نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل مغرور پیروں نے خیال کر رکھا ہے کہ مریدین کو اپنا خادم سمجھتے ہیں، اور وہ گھر والے ہم سے نہ بولیں، ہم جائیں وہ نہ بولیں، تو یقیناً ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور اگر بیزار بھی نہ ہو تو اس قدر تو شکایتاً ضرور کہیں گے کہ ہم سے بولے بھی کیوں نہیں۔ اگر وہ سوتے ہوں تو کہیں گے ایسا بھی کیا سونا ہے کہ ہمارے آنے کا بھی کچھ خیال نہ کیا۔ 50 جرم قائم ہو جائیں گے اگر خصوصاً کہلا بھی پہلے سے بھیج رکھا ہو کہ ہم اتنے بجے رات کو آئیں گے، تو ہم تمہارے گھر آدھی رات کے بعد آئیں گے۔ تو اس صورت میں ان مریدوں کو سونے کی بھی اجازت نہ ہوگی، ہے نا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسے پیروں کو اپنے حقوق پیش نظر رہتے ہیں، اگرچہ وہ حقوق وہمی ہی کیوں نہ ہو، اور جو واقعی اللہ والے ہیں ان کی حالت دیکھیے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ہائے ہائے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کے قدموں کی زیارت کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میرے سے ملنے کے لیے، میں ان کے قدموں کی زیارت کو موجب نجات جانتا ہوں، کیونکہ وہ یقیناً اچھے ہیں، اور ان کے اچھے ہونے کی میرے پاس دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ باوجود میرے ناچیز ہونے کے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ غرض ہماری تو یہ حالت ہے کہ حقوق وہمیہ کی کمی پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور حق تعالیٰ سبحانہ کو خیال کیجیے کہ باوجود اس کے کہ ان کے حقوق واقعی ہیں ہمارے ذمے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں کے ذمے ضروری واقعی ہے، مگر اپنے تشریف آوری کی خبر دینے کے بعد بھی تشریف لا کر ہم کو سوتا ہوا دیکھ کر بھی ناراض نہیں ہوتے۔ خبر مل گئی نا، آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آتے ہیں ہر رات میں، اور یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس بندے نے ایک مستحب ہی تو ترک کیا ہے۔ اللہ میاں ہم کو بے مروتی کا الزام نہیں دیتے، کیا ٹھکانہ ہے اس رحم کا۔ مطلب اس کا تقریر کا یہ ہے، اگر ہم کسی دوست یا مرید کے مکان پر جائیں اور وہ نہ بولے تو ہم کتنے برہم ہوں، اور حق تعالی ہمارے گھر روز مرہ تشریف لاتے ہیں اور ہم اس وقت پڑے سوتے رہتے ہیں، مگر وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر ناراض نہیں ہوتے۔ اس عنایت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم سب کچھ کرتے اس واسطے کہ آقا کبھی نہ کبھی، آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو، جو آقا کبھی کچھ نہ کہتا ہو اس کے سامنے تو پگھل جانا چاہیے۔ تو گویا ہر شب قدر اس معنی کر ہے، ہر شب ہر رات شب قدر اس معنی کر ہے کہ حق تعالی شانہ ہر روز ہماری طرف متوجہ برحمت ہوتے، ہر رات آدھی رات کے بعد اللہ تعالی ہماری طرف اپنی تجلی نازل فرماتے ہیں اس آسمان دنیا سے۔ اور جو رات آنے والی ہے 15ویں شب شعبان کی، اس کے تو خاص فضائل آئے ہیں، اس معنی کر اس کو مبارک کہنا درست ہے۔ وہ احادیث میں مبارک کا لفظ نہیں آیا، اور قرآن میں اگرچہ آیا ہے
مگر یہ تفسیر خود محتمل ہے، مگر یہ احتمال اس لقب میں مضل نہیں، کیونکہ برکت کی حقیقت ہے کثرت نفع۔ اگر کسی چیز کا کثیر النفع ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو مبارک کہنا صحیح ہوگا۔ پس احادیث میں جو فضائل اسراد کے ذکر کیے گئے ہیں، جب ان سے کثیر النفع زیادہ نفع ہونا معلوم ہوتا ہے تو اس کو مبارک کہنا صحیح ہوگا، وہ مبارک کا لفظ نہ وارد ہوا ہو۔ تو اس کی قدر وہ کرے گا جس کے اندر محبت کا مادہ ہو۔ میرا محبوب آدھی رات کے بعد روزانہ آتا ہے، اور آج تو وہ مغرب کے بعد ہی، سورج چھپنے کے بعد ہی سے آنے کا وعدہ ہے، تو اس کے اندر محبت ہوگی تو ایک لمحہ بڑھ جانے کو غنیمت سمجھے گا نہیں سمجھے گا؟ وہ تو محبوب جو روزانہ تہجد میں اٹھتا ہو اور آنسو بہاتا ہو، سجدے میں پڑھ پڑھ کے اپنے رب کو مناتا ہو، اور اللہ اللہ کو پکار پکار کر بے قرار ہو کر سجدے میں سر رکھتا ہو، تو اس کے لیے اس رات میں مغرب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا پتہ چل جانا، تو بولو بے قراری کا ذریعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ وہ تو محبوب کی طرف سے 5 منٹ بڑھا دینے کو بھی غنیمت سمجھے گا۔ تو یہاں شب کے یہاں پوری رات کے بڑھ گئے ہیں، یہاں اضافہ اصل سے بھی زیادہ ہو گیا، مجموعہ دونے سے بڑھ گیا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کون سے حصے میں جاگنا زیادہ افضل ہے۔ اس کا فیصلہ قرآن شریف سے بھی ہوتا ہے، حدیث شریف سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر رات میں جاگنا اشد ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، تو ناشئۃ اللیل سونے کے بعد متحقق ہوتا ہے، جیسا کہ جلالین شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ جب وہ اشد ہوا، سونے کے بعد اٹھنا بھاری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے اختیار کرنے سے نفس پر مشقت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، تو وہی افضل ہوگا، عشاء کے بعد سو جانا پھر اٹھ جانا۔ آخر صورت سے بھی معلوم ہوتا ہے علم ان لن تحصوا، اور یہ عدم احصاء آخر شب میں ہو سکتا ہے، تو قرآن سے معلوم ہوا، حدیث سے بھی اس کا افضل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آخر رات کی فضیلت میں بکثرت احادیث وارد ہیں، اور قواعد عقلیہ بھی اس پر شاہد ہیں، کیونکہ وہ وقت سونے کا ہے، اور سونے کا چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے، نیند کو چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے جو آدمی رات کو اٹھ کر التجا کرتا ہو، جو رات کو اٹھ کر میرے سامنے مناجات اور التجا کرتا ہو، میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میری وجہ سے اپنی بیوی کو گرم بستر کو چھوڑ دیا، نیند کی جھونکوں سے نکل گیا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آخر حصہ رات کا افضل ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس حصے میں جاگنا مشکل ہو، اگر کسی کو اول حصے میں جاگنا مشکل ہو، تو اب وہ اول ہی حصے میں کچھ کر لے، فرمائی، کیونکہ اور راتوں میں تو حق تعالیٰ کا نزول آخر رات میں ہوتا ہے، اور اس رات میں اول ہی رات سے نزول ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو آخر رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، وہ شروع ہی رات میں عبادت کر لیں، تو کر کے فضیلت حاصل کر لیں، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے مغرب سے عشاء تک۔ فرمائی، ادنیٰ درجہ کیا ہے؟ مغرب سے، کیونکہ تو ساری رات ہو گئی نا، تو مغرب سے عشاء تک ہی نہ کھائے نہ پیے، اور بس دھن لگا دے۔ اور یہ نفس کی ایک چال ہے کہ آدمی جہاں ثواب کا ارادہ کرتا ہے، وہ نفس، شیطان نفس ہیلے سے روکنا چاہتا ہے، بہانہ بناتا ہے، چنانچہ اس موقع پر وسوسہ ڈالتا ہے آخر رات میں زیادہ فضیلت ملے گی، ہے نا، اس لیے آخر ہی میں جاگنا چاہیے۔ تو اول ہی میں جاگنے سے کیا فائدہ؟ اول شب سے تو یوں محروم رہ گئے کہ آخر میں زیادہ ثواب ہے، اور جب آخر رات ہوئی تو اٹھا نہ گیا، ہے نا، اروٹ کروٹ میں رہ گئے، دونوں طرف سے محرومی ہو گئی، پوری کے پیچھے لگ کر ادھوری بھی گئی۔ حضرت عمر کو کسی نے مسلمانوں کے گھروں میں پانی بھرتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر امیر المومنین کو، تو پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت اپنے نفس کا علاج کر رہا ہوں۔ اس وقت 2 آدمی ہرقل کی طرف سے میرے پاس آئے تھے اور میرے عدل و انصاف کی تعریف کر رہے تھے، بادشاہ کی طرف سے، کافر بادشاہ کی طرف سے آئے تھے اور میرے عدل و انصاف کی تعریف کر رہے تھے، جس سے میرا نفس خوش ہوا۔
تو میں نے اپنے نفس کا علاج کیا ہے، پانی لوگوں گھر میں بھرتے پھر رہے ہیں۔ اس پانی بھرنے پر ایک اور واقعہ سنو۔ گنگو میں ایک حافظ علی حسن صاحب تھے، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، تو نماز تو ایسی لمبی چوڑی پڑھتے کہ دیکھی نہیں۔ آج کل تو ذرا سی عبادت کر کے ولایت رجسٹری ہو جاتی ہے، چاہے جیلی ہی رجسٹری کیوں نہ ہو، بناوٹی نقلی، مگر وہ اس سے بھی محفوظ تھے۔ لیکن چونکہ وہ عالم نہ تھے، اس لیے اتنی کمی تھی کہ امامت میں بھی ایسی ہی لمبی نماز پڑھتے تھے جس سے لوگ گھبرا جاتے، تو واقعی یہ غلطی تھی، مگر شاید وہ مکلف بھی نہ ہوں کیونکہ بھولے بہت تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ترکاری لینے کنجڑے کے پاس گئے اور کنجڑے نے کہا، حافظ جی میں نے تمہیں بہت ساری ترکاری دے دی، ایک پیسے میں ایک آنے کا مال دے دیا، ایک پیسے میں ایک آنے کا مال دے دیا۔ تو حافظ صاحب اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، ہم نے اس کو ٹھگ لیا، جلدی جلدی بھاگ لو یہاں سے، کبھی کنجڑا چھین لے ہم سے سبزی، ہم نے اس کو ٹھگ لیا ہیں، جلدی جلدی چلو کہیں چلو، یہ کنجڑا ہم سے چھین لے سبزی۔ تو اس نے کیا کہا تھا، ایک پیسے میں حافظ جی ایک آنے کا مال دے دیا تمہیں، کبھی پھر دوبارہ چھین لے۔ ان حافظ صاحب کے محلے میں ایک دفعہ سکا بیمار ہو گیا، لوگوں کو پانی کی تکلیف ہونے لگی۔ حافظ جی اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بھائی ایک مشک بنوا لے، محلے میں تو ہی پانی بھر دیا کر، محلے والے بڑے پریشان ہیں۔ لڑکے نے بہت برا مانا، حالانکہ بغور دیکھا جائے تو مشک اور پیالے میں فرق ہی کیا ہے؟ بھائی جب پانی پلائیے، اب آپ بہترین کٹورے میں گلاس میں لے کے آ رہے ہیں، پیالے میں لے کے آ رہے ہیں، تو دوسروں کو پانی پلاتے ہیں، تو صرف عرف کا فرق ہو گیا کہ پیالے میں پانی پلانا عیب نہیں اور مشک لیے پھرنا عیب ہے۔ مگر حافظ علی حسن صاحب کو عیب نہ معلوم ہوتا تھا، کیوں کہ ان کے اندر عجب نہ تھا، اپنے اوپر بڑائی کی نظر نہ تھی، وہ اپنی کچھ شان ہی نہ سمجھتے تھے، اور لڑکے کے اندر یہ بناوٹ اور یہ عجب تھا، وہ اس کو عیب سمجھا۔ غرض جب عمل بھاری ہو اس میں عجب کا احتمال قوی ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر بھاری عمل کا انتظار نہ کرے، یہ ہے مطلب، اس کا بالکل اہتمام نہ کرے کہ حیت ممتازی ہو، یعنی الگ ہی بیٹھ کے عبادت کرو، کسی نیکی کو بھی جو بھی میسر ہو جائے حقیر نہ سمجھے، دوسرے کی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھے، پڑوسی کے ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے۔ کسی عورت نے بھیج دی بریانی پکا کے اور وہ کھا کے ایک لقمہ کیا کری، کیونکہ دیکھیے اس پہ سڑیل پہ آدھے بنانی بریانی، دیکھیے کیسے ناش کر دیا چاولوں، لوگ کیا کری، سڑیل بھی کہہ دیا، بیچاری نے تو محبت میں بھیجی، یہی نہیں نام دیا اور سڑیل کہہ دیا اسے۔ اس واسطے کہ حدیث شریف تمہیں پسند نہیں، کسی بھوکے کو دے دو۔ اگر پڑوسی کے یہاں سے بکری کی کھری بھی ہدیے میں آئے تو اس کو بھی حقیر خیال نہ کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو صاحبو، ہر وقت بڑے نفع کے انتظار کی ضرورت ہے نہیں، اگر مٹکا نہ ملے تو کیا گھڑا بھی چھوڑ دیں، ہے نا؟ طلب کی تو یہ شان ہونی چاہیے۔ مرا الزلف تو موئے بسندست حویسرا رحمدہ بوئے بسندست۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ اللمعات میں یہ شعر اس حدیث کے بعد جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بال ترشوائے تھے اور تقسیم کرا دیے تھے ان بالوں کو حج کے موقع پر، یہ لکھ کر فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجزاء شریفہ کی ذکر یادداشت کا باعث تو ہو گیا۔ جب کہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے فلاں جگہ، لاؤ زیارت کر لیں، اب زیارت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھ رہے ہیں، دل پہ اثر آتا ہے نہیں آتا؟ تو واقعی بڑے صاحب دل تھے۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی مل جائے غنیمت سمجھے، اس کا انتظار نہ کرے کہ آخر رات ہی کی فضیلت ملے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، بعض اردو کی کتابوں میں 15ویں رات شعبان میں خاص نفلیں پڑھنے کو لکھ دیا ہے، یہ کوئی قید نہیں، جو چیز شرعاً بے قید ہے اس کو بے قید ہی رکھو۔ حدیث میں نفلوں کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اس میں نفلیں بھی آ گئی، اور بھی کسی خاص حیت کے ساتھ نہیں۔ باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص حیت کے نوافل کا ذکر آیا ہے تو اس کا سب دیکھو، بزرگوں لکھی حدیث میں ہے نہیں، مگر حضرت حکیم الامت تھے، بزرگوں پر اعتراض بھی نہیں ہونے دیا،
اس کا حل بھی تعویل بھی کر دی۔ تو فرمایا باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص حید کے نوافل کا ذکر آیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کے لیے اس کی خاص حالت کے تقاضے کی وجہ سے اس کو تجویز کیا ہوگا اور اس کے حق میں بھی مصلحت ہوگا۔ اب اس کو عام کر لینا یہ بدعت ہو گیا حل۔ باقی بزرگوں کو برا نہ کہے، جو کہنے جو لکھ دیا حدیث میں ہے نہیں، غرض حدیث میں کوئی خاص عمل وارد نہیں، چاہے قرآن شریف پڑھو یا اللہ اللہ کرو یا نفلیں پڑھو، چاہے واعظ کہو واعظ سنو، چنانچہ اسی قاعدے سے اس رات کی برکتیں بھی حاصل کرو۔ مگر لوگوں نے اس کی برکتوں کو چھوڑ کر بےہودہ حرکتیں شروع کر دی، آتش بازی، پٹاخے اور حلوے اور نہ جانے کیا کیا چکر بازیاں چلاتے ہیں۔ ہاں دیکھنا اپنا مقصد ہوتا ہے، بچوں کو بہانہ بناتے ہیں۔ تو کیوں بچوں کو بدنام کرتے ہو؟ تم ہی ایسے بچے، تمہارے اندر جو بچہ ہے نفس وہ تم کو شرارت کراتا ہے۔ بہرحال تو اس لیے اس راتوں میں شب برات میں بہت سے لوگ شبراتی بھی دینے لگے، ہے نا۔ ہمارے استاد بھی شبراتی لیا کرتے تھے بچپن میں، جو قاعدہ پڑھاتے تھے باتا، تو وہ کہا کرتے تھے بھائی شبراتی کے پیسے لے کے آئیو۔ کیا کتنے پیسے؟ 10 پیسے، 10 پیسے لے کر اکنی چلا کرتی تھی، پہلے وہ کنا کٹی سی اکنی، ایک اکانا شب برات کا لائی، تو وہ وصول کرتے تھے شب براتی۔ تو لوگ بھی ایسے ہی ہیں، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ لڑکیوں کا شبراتی بھیج رہے ہیں، ہے نا۔ پھر عید آ گئی اور اب حالات ایسے بن گئے ہیں، اب لاک ڈاؤن پھر لگانا شروع کر دیا، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، کہاں سے ان کی عیدیاں بھرو گے، کہاں تک ان شادیوں میں پٹاخے چھٹاؤ گے؟ یہ تمہارے سارے کا سارا معاملہ ناک کے رستے نکل جائے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کب تک سانس لے سکتے؟ رات دن کہا جا رہا ہے ان معاشرے کو سنبھالو، شادیوں کو سادہ کرو، نکاح مسجدوں میں کرو، مگر مسلمان ماننے کو تیار نہیں، باراتیں گھسٹتے دھکے کھاتے پھرتے۔ یاد رکھو تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، یہ ساری مال جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، حساب بھی وہ اسی کو دینا ہے۔ اور بچوں کی تربیت، بچوں کو ایسی عادت ڈالو شب برات کی، رمضان کی، سحری افطاری کی، تاکہ وہ بھی تمہارے بچے نیک بنے۔ دین و دنیا تباہ ہو رہی ہیں ہماری، ہم اولاد کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے۔ ایک بنایا تھا تم نے حلوہ شب برات کو، جی چاہ رہا تھا، نہیں صحیح بتاؤ، شب برات کے دن تمہارا حلوے کو جی کیوں چاہ؟ مہمان آ گئے تھے تو ٹھیک ہے، مہمانوں کے واسطے بنا لیا، جاؤ معاف ہے نا۔ مگر اس میں قبرستان جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، جنت البقیع میں، اور استغفار فرمایا، اس سے زیادہ منقول نہیں۔ کھانے میں وسعت کرنا اور زیادہ پکانا اور دعوتیں کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں، نہ شب برات کا کوئی حق ہے، جیسے عاشورہ میں کھانا پکانے کا حکم ہے۔ بڑی بڑی عجیب روایتیں گھڑ رکھی ہیں لوگوں نے، تو اس طریقے سے نہ تو حلوہ ہے، نہ آتش بازی ہے، نہ کھانا دعوت کھلانا ہے۔ بعض شہروں میں شب برات سے ایک دن پہلے عرفہ مشہور ہے، جو کل کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے۔ شب برات میں کیا کرتے ہیں؟ پرانے مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں کہ وہ ایک دن پہلے جدید نئے مردوں کو، تاکہ وہ پرانے مردوں میں بھرتی ہو جائے، ورنہ یوں روحیں ان کی دھکے کھاتی پھرتی رہے، ہے نا۔ بھلا بتلائیے اس کی کیا اصل ہے؟ اگر عالم لوگ ایسی بے اصل باتوں کو منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی وہابی ہو گئے۔ ان رسموں کی کوئی اصل نہیں۔ شب برات سے ایک دن پہلے، شب برات کے دن عرفہ منانا، مرے ہوئے لوگوں کو فاتحہ دینا کہ ان کی روحیں ٹھکانے بیٹھ جائیں گی، یہ ناجائز کام ہے۔ اب یہ دن کو روزہ رکھو، یعنی 15ویں تاریخ کو، جو آج کے اب کے حساب سے پیر کا دن کا روزہ بیٹھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو قیام کرو، عبادت کرو، دن کا روزہ رکھو۔ بس اس تاریخ کے متعلق صرف یہ حکم ہے۔